الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم ما نطق اللسان من مدحه ونسخ القلم. أما بعد فقد قال الله جل اسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شرهم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آمنت بالله وبآياته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میرے ہم مسلک، ہم عقیدہ، ہم نظریہ، ہم مشن، ہم قدم دوستوں، علاقہ کے معززین حضرات اور علاقہ کے جید اور مستند علماء کرام، آج کا یہ پروگرام جو آپ حضرات کے سامنے انعقاد پذیر ہے، یہ کس قدر اور کتنے خوبصورت عنوان سے معنون ہے. اگر آپ صرف اس عنوان پر غور فرما لیں تو میں حق جل مجدہ سے یقین کرتے ہوئے اور رب تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے بڑی ہی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ جس عنوان سے ہمارا آج کا یہ پروگرام معنون ہے، وہ نام لیتے ہی انسان کے دلوں کو سرور آنے لگ جاتا ہے. جس قدر مبارک عنوان ہے، رب کعبہ کی قسم، اس عنوان کو بولتے ہوئے انسان کے منہ میں ایک محسوس ہونے والی مٹھاس کا انسان احساس کرتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں انسان احساس کرتا ہے، انسان احساس کرتا ہے. میرے بہت سارے جملوں پر اس کی وضاحت نہیں کروں گا، آپ کو خود غور کرنا پڑے گا. یہ مبارک عنوان جس انسان کی زبان سے نکلتا ہے، جس انسان کی زبان اس مقدس عنوان کی نطق کرتی ہے، رب کعبہ کی قسم انسان اس مبارک عنوان کی مٹھاس اپنے منہ میں محسوس کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی ایک زندہ کرامت ہے جن لوگوں کے مبارک پاکیزہ اور مقدس نفوس کی طرف نسبت کر کے ہمارے اکابر نے آپ حضرات کے لیے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے، پیغام صحابہ. سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. پیغام صحابہ. یہ صحابہ کون ہیں؟ یہ صحابہ کا پیغام کیا ہے؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے نہ دریاؤں کو دیکھا ہے، نہ انہوں نے زمانے کے حالات کو دیکھا ہے، نہ زمانے کی مخالفت کو دیکھا ہے، نہ اپنے مقابلے میں آنے والی
सुपर ताकतों को देखा है, न अपने रास्ते में आने वाली समुद्र की मौजों को देखा है। उन्होंने किसी चीज की परवाह किए बगैर रब की रजा और मुस्तफा की रजा के लिए अगर समुद्रों में कूद जाने का हुक्म दिया गया है, तो आज भी वो समुद्र गवाह है जहां सहाबा जिन समुद्रों को सहाबा इकराम के कदमों में रौंदा है, कभी जंगल उनके रास्ते की रुकावट नहीं बने हैं, कभी समुद्र उनकी रास्तों की रुकावट नहीं बने हैं। मैं लंबी बात नहीं करता, एक बात आपसे अर्ज करता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हज भी किया होगा और बहुत सारे लोग मोतमरीन भी होंगे जिन्होंने हज भी किया होगा और उम्रा भी किया होगा। आप उहुद भी गए होंगे, आप बदर भी गए होंगे, आप ताइफ भी गए होंगे, आप हुनैन भी गए होंगे, आपने वो ज़ियारतें भी की होंगी जहां एक एक जगह पर कई कई सहाबा आराम फरमा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी उन कबूर पर खड़े होकर बज़ुबाने हाल उन लोगों से पूछे तो सही कि आपकी यहाँ पर 70 इज्तिमाई कब्रें क्यों बनी हैं? आप उनके दामन में किस लिए आए थे? पूछिए ना हमजा के लाशे से आपके टुकड़े क्यों कर दिए गए? आपका कलेजा क्यों निकाल दिया गया? आपके आज़ा क्यों काट दिए गए? और के दामन में खड़े होकर बज़ुबाने हाल शुहदाए उहुद से पूछे, आप यहाँ क्यों आए थे? आपको किसने बुलाया था? क्या आप अपनी बहादुरी के जोर दिखाने के लिए आए थे? क्या आप अपना जोरे बाजू आजमाने के लिए आए थे? आका, मेरे सरदार, आप बताइए, क्या आप उहुद के दामन में दिखलावे के लिए आए थे? आप दिखलावे के लिए आए थे? तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये दिखलावा किसके लिए था? किसको दिखाना चाहते थे? सारी दुनिया जानती थी कि असहाबे मोहम्मद से ज्यादा तलवार जरी करने वाला कोई नहीं, असहाबे मोहम्मद से ज्यादा जोश और ईमानी बलबले वाला इंसान और कोई नहीं। पर हम फिर भी पूछते हैं, आका बताए ना, आप उहुद के दामन में 70 हजरात जिनमें से ऐसे भी आजाद कटे हैं, कलेजे निकले हैं, नाक कटी है, कान कटा है, हम बज़ुबाने हाल तसव्वुर करके आप खुद को महसूस कीजिए और यूं समझिए, आप उहुद के दामन में खड़े 70 सहाबा की कब्रें आपके सामने, उनमें से वो लोग भी हैं जिनका महसूस किया गया। आप बज़ुबाने हाल पूछे ना, हजरत क्यों आए थे यहाँ पे? आप क्यों आए थे यहाँ पे? किसको दिखाने के लिए आए थे? कौन सा दिखलावा मकसूद था? तो मेरे भाइयों, कबूर से आवाज आएगी, कबूर से आवाज आएगी, लेकिन इस आवाज को भी इंसान सुनेगा, इस आवाज को भी इंसान सुनेगा। शायद आपको मेरी बात से इत्तेफाक ना हो, मेरी बात आपकी समझ में ना आ रही हो। शुहदाए उहुद को दफनाने के लंबा अरसा बाद एक अरसा गुजरा, एक चरवाहे की बकरियां गुम हो गई, एक चरवाहे की बकरियां गुम हो गई। बकरियों की तलाश में चरवाहा फिरता रहा, बल आखिर रात लंबी हो गई। उसने कहा चलो यहीं सो जाता हूं। तो वो शुहदाए उहुद के कब्रों के पास आके बैठ रात गुजारने के लिए। मैं इसके हवाले का भी जिम्मेदार हूं कि अगर ये बात मुस्तनद किताबों के अंदर ना हो, मैं इसके हवाले का भी जिम्मेदार हूं। ये बात मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद है। वो चरवाहा कहता है, मैं जब वहां रात को बैठा तो मुझे शुहदाए उहुद के कब्रों से कुरान की आवाज आने लगी। शुहदाए उहुद के कब्रों से कुरान की आवाज आने लग गई। मेरे भाइयों, वो चरवाहा क्या था? इंसान था। मैं आपसे कह रहा था कि उन शुहदा की कबूर से आपको उनकी हक़ानियत और सच्चाई की आवाज आएगी, पर आएगी उसको जो होगा क्या?
میری بات نہیں سمجھیں گے. اب بہت زیادہ غور کریں تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں, انہی حالات میں رہتا ہوں. آپ میری بات پہ غور کریں, اس لیے کہ موجودہ دور کی برائیوں نے ہمارے دلوں پر گندگی اور ظلمت کے پردے ڈال دیے. ہمارے دماغ ظلمت زدہ ہو گئے, ہمارے دلوں پر کدورتیں پڑ گئی. اس لیے ہمیں دین کی بات کرتے ہوئے جو اندر کے ذوق کی بات ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. میں نے عرض کیا کہ شہداء احد کی قبور سے آپ پوچھیں, آقا حضور یہاں آپ کیوں آئے تھے؟ اور اس وقت بھی وہاں ہے تو کچھ نہیں, کوئی شہر نہیں, کوئی گنبد نہیں, کوئی روزہ نہیں. آپ پوچھیں نا ان سے, آقا آپ کا گنبد کیوں نہیں, آپ کا روزہ کیوں نہیں, آپ کی کوئی یادگار کیوں نہیں, آپ کے تو قبروں پر کتبہ بھی نہیں, آپ کا نام نہیں. آقا یہ کیا معاجرہ ہے؟ حضور ہمیں بھی سمجھائے یہ کیا معاملہ ہے. لیکن جب آپ بحیثیت انسان, جب آپ بحیثیت انسان, میں کہہ رہا ہوں جب آپ بحیثیت انسان میرے اس جملے کو اپنے دل میں جگہ دیں, میں کہہ رہا ہوں جب آپ ان سے پوچھیں گے بحیثیت انسان, اگر میں قرآن کی آیت پڑھیں تو سمجھ آئے گی. ہاں ہاں کچھ لوگ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یسمعون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. رب کا قرآن کہتا ہے لوگ ہوتے ہیں, سر بھی ہوتا ہے, پاؤں بھی ہوتے ہیں, ہاتھ بھی ہوتا ہے, زبان بھی ہوتی ہے, سوچ بھی ہوتی ہے, فکر بھی ہوتی ہے, گھر بار بھی ہوتا ہے, کاروبار بھی ہوتا ہے, اور دنیا میں نام اعلیٰ بھی ہوتا ہے, نام بالا بھی ہوتا ہے, اعلیٰ اقتدار والے بھی ہوتے ہیں, مشیر اور وزیر بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں. پر رب کا قرآن کہتا ہے شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے, شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے, کان ہوتے ہیں پر سنائی نہیں دیتا. لہم قلوب لا یفقہون بہا, سینے میں دل ہوتے ہیں پر دل میں بات سمجھ والی آتی نہیں. اس سر کے اندر کان ہوتے ہیں پر حق کی بات کو کان قبول کرتے نہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, بظاہر ڈھانچہ انسان کا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہوتا. ظاہر انسان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہوتا. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں جو انسان 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 کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم اس لفظ انسان کے اندر ہمارا عقیدہ چھپا ہوا ہے. اس لفظ انسان کے اندر ہمارا عقیدہ چھپا ہوا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں انسان انسان انسان, میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, آپ اس لفظ پہ غور کریں اور بحیثیت انسان آپ شہداء احد سے پوچھیں آقا کیوں آئے تھے یہاں, کیوں آئے تھے یہاں, تو بزبان حال شہداء احد کے مزارات سے, شہداء احد کے مقدس پاکیزہ مرکزوں سے آواز آئے گی, آواز آئے گی. جیسے چرواہے کو آئے گی, جیسے کوئی میں نے بہت دور کی بات کر دی, احد کی بات میں نے بہت دور کی کر دی. اس زمانے میں جس میں میں اور آپ جیسے گناہگار جیتے ہیں, جس زمانے میں مجھ اور آپ جیسے لوگوں نے اس کائنات کو گندا کر دیا ہے, جس زمانے کے اندر میرا اور آپ کا وجود اس کائنات کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے, اس ساری برائیوں کے, اس ساری کوتاہیوں کے باوجود بھی ایسی قبور موجود ہیں جو انسانوں کی ہیں, ایسی قبور ہیں جو انسانوں کی ہیں, اور ان کے اندر سے اس زمانے کے انسانوں نے قرآن کی تلاوت سنی ہے. ان قبور سے اس زمانے کے انسانوں نے, میں اور آپ تو انسان کے کہلانے کے مستحق نہیں ہے نا, ہمارا تو وہی شکل انسانوں والی ہے, باقی ہمارے اندر کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں.
ہم اپنے دائیں کو بھی جانتے ہیں، بائیں کو بھی جانتے ہیں، ہم اپنے عزیزوں کو بھی جانتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی جانتے ہیں، ہم اپنے مجمع کو بھی جانتے ہیں، ہم اپنے سامع کو بھی جانتے ہیں، ہم اپنے خطیب کو بھی جانتے ہیں۔ جو انسان اس دنیا سے بحیثیت انسان گیا، رب کعبہ کی قسم، بحیثیت انسان انسانوں نے ان کی قبور سے آج بھی قرآن کی تلاوتیں سنی ہے۔ آپ ان صحابہ سے پوچھو کیوں آئے تھے؟ وہ زبان حال، ان کی قبور سے آواز آئے گی، آواز آئے گی۔ یہ پیغام ہے صحابہ کا، وہ قبریں آپ کو پیغام دیں گی، قبریں صحابہ کی قبریں آپ کو پیغام دیں گی۔ صحابہ کی قبور سے انسانوں کی آواز آئے گی اور پیغام ان قبروں سے کھلتا ہوا محسوس ہوگا، اور وہ یہ پیغام دیں گے، امت مصطفیٰ کے دعوے داروں، دنیا کے مفادات، دنیا کی اغراض اور دنیا کی لالچوں کو دین کے راستے میں کبھی ان چیزوں کو دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنانا۔ دنیا کی چیزوں کو، چاہے اولاد ہو، تمہارے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، تمہارے گھر والے ہوں، تمہارے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، تمہارا کاروبار ہو، تمہارے دین کے راستے میں وہ رکاوٹ نہ بنے، تمہارے آباء و اجداد ہو تو تمہارے دین کے کام میں تمہاری رکاوٹ نہ بنے، تمہاری نوینی دلہن ہو تو دین کے شعبے میں کام کرتے ہوئے وہ تمہارے پاؤں کی زنجیر نہ بنے، راستے میں سمندر آئے تو رکاوٹ نہ بنے، پہاڑ آئے رکاوٹ نہ بنے، کہکشاں آئے رکاوٹ نہ بنے، اپنے آئے رکاوٹ نہ بنے، غیر آئے رکاوٹ نہ بنے، دوست آئے رکاوٹ نہ بنے، ہم پیالہ آئے رکاوٹ نہ بنے، ہم سفر آئے رکاوٹ نہ بنے، ہم قدم آئے رکاوٹ نہ بنے۔ رب کعبہ کی قسم، صحابہ کی زندگیوں میں غور کر کے دیکھ لو، ہر صحابی کی قبر چاہے انفرادی ہے چاہے اجتماعی ہے، ہر جگہ سے تمہیں بحیثیت انسان یہ آواز آئے گی، یہ آواز آئے گی کہ دین کا کام کرتے ہوئے کوئی چیز تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ آپ کہیں گے یہ تو مشہور بات ہے، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ملت کفر، ملت یہود، آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھر گلی کوچوں کو، قریہ قریہ کو، انہوں نے اپنی بے حیائی، بے ہودگی اور گندگی سے کس قدر مقدر کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں بچے بچے کے ہاتھ موبائل ہے، بچے بچے کی انگلیاں وہ نیٹ پہ ناچتی ہیں، اور بچے بچے کے جیب سے گانوں کی آواز آتی ہے۔ اگر بہن سو رہی ہے، سرانے کے نیچے سے اس کے موبائل پہ گانوں کی آواز گونج رہی ہے۔ اگر گھر کے اندر 8 کمرے ہیں، 8 کمروں کے اندر سے گانے کی آواز آتی ہے۔ اگر کسی بندے کے 4 گھر ہیں، 4 گھروں میں 20 کمرے ہیں، تو میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں 4 گھروں کے 20 کمروں سے الگ الگ کمرے سے گانا بجنے کی آواز آتی ہے۔ اگر ایک مجمع کے اندر 100 افراد جمع ہیں تو 80 افراد کا ذہن، 80 افراد کا دماغ اس بات پر متفق ہے کہ یہ مولوی، یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ دینی مراکز، یہ مذہبی لوگ، یہ پاگل، یہ دیوانے، یہ مجنون، یہ کون سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔
یہ کائنات کو کس طریقے سے بدلنا چاہتے ہیں، یہ کس انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ میں ان دوستوں سے زیادہ باتیں نہیں، ایک بات کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں جہاں پر 34 سے 37 سال کا رب کعبہ کی قسم ایک کڑیل باصلاحیت، با ہمت، با کردار انسان آرام فرمائے۔ آپ اس کی قبر پہ جائیں، اس کے خطبے کو پڑھیں، اس کی عمر کو ملاحظہ فرمائیں، اس کی اولاد کا مطالعہ کریں، اس کی بیوی کے بارے میں آپ غور کریں، اس کے گھر کو دیکھیں، اس کی زمینداری کو دیکھیں، اس کے کاروبار کو دیکھیں، اس کے مدرسے کو دیکھیں، اس کی مسجد کو دیکھیں، اس کی صبح اور شام کو دیکھیں، اس کے تڑپ اور جذبات کو دیکھیں، اس کے کردار کو دیکھیں، اس کے افکار کو دیکھیں، اس کے عقائد کی پختگی کو دیکھیں، اس کی نظریات کی پختگی کو دیکھیں۔ رب کعبہ کی قسم آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر ایک ایک بات کو سوچتے رہیں، اس سے پوچھیں حضور یہ کون سی عمر تھی قبر میں آنے کی، حضور یہ کون سی عمر تھی اولاد کو چھوڑنے کی، حضور یہ کون سی عمر تھی جوان بیوی کو چھوڑنے کی، حضور یہ کون سی عمر تھی اپنا کاروبار چھوڑنے کی، حضور یہ کون سی عمر تھی اپنی مسجد کی قربانی دینے کی، حضور یہ کون سی عمر تھی اپنا مدرسہ قربان کرنے کی۔ آپ کسی خانقاہ میں بیٹھتے، اللہ اللہ کرتے، تسبیحات پڑھتے، لمبے لمبے ذکر و اذکار کرتے، آپ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے، آپ کاروبار کرتے، آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی، آپ کو اللہ نے سوچ اور فکر دیا، آپ کے پاس ساری چیزیں، آپ نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا، وہ راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ آپ نے یہ راستہ اختیار کیا، وہ راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ اس کی قبر سے آپ کو یہ آواز آئے گی، توجہ سے سنیے گا، اس کی قبر سے آپ کو یہ آواز آئے گی، خیرت کی کسوٹی پہ اس کو جانچنا محال ہے۔ توجہ، خیرت کی کسوٹی پہ اب سمجھانا پڑے گا آپ کو کہ خیرت کیا چیز ہے، خیرت کیا ہوتا ہے۔ بھائی خیرت جو ہوتی ہے یہ خربوزہ ہوتا ہے اور ایک فٹ ہوتی ہے، آپ فٹ سمجھیں، آپ توجہ کیجئے، آپ اس آدمی سے یہ باتیں پوچھیں، ممکن ہے آپ محسوس کر رہے ہو کہ میں آپ کی سما خراشی کر رہا ہوں، اللہ کی قسم نہیں، میں اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں۔ گو کے الفاظ سادہ ہیں، میں خطیب نہیں، میں مبلغ نہیں، میں مصلح نہیں، زیر اصلاح بھی نہیں۔ جو مصلح نہ ہو، زیر اصلاح نہ ہو، وہ کیا خطابت کرے گا اور کیا بیان کرے گا اور کیا واز کرے گا؟ میں تو درد دل بیان کرتا ہوں، قبروں کی باتیں کر رہا ہوں آج۔ اب اس کی قبر میں پوچھیں، اس قبر سے آواز آئے گی، جو آواز آئے گی نا وہ تو میری نہیں آنا، وہ تو اس کی ہے، اس کو غور سے سنیں۔ قبر سے آواز آئے گی، خیرت کی کسوٹی پہ اس کو جانچنا محال تھا۔ خیرت، عقل، سوچ، فکر، یہ اس کے سامنے جا کے نیچ ہو جاتی ہے، سجدہ ریز ہو جاتی ہے، زمین بوس ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ خیرت کی کسوٹی پہ اس کو جانچ نہیں سکتے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک مجمع کے اندر 100 آدمی ہو تو 80 آدمیوں کا ذہن کیا ہوگا؟ یہ مساجد کیا کریں گے؟ لوگ نماز تو پڑھتے نہیں، مساجد سے کیا انقلاب آ؟ یہ مدارس تقیانوس لوگ ہیں، یہ کیا انقلاب برپا کریں گے؟ یہ مذہبی لوگ مٹھی بھر بے سر و سامان یہ کیا کر لیں گے؟ کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ یہ فضول باتیں ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ یہود و نصارہ اور ملت کفر کی محنت اور کاوش وہ اس قدر ہے کہ ہمارے دل دماغ وہ مفلوج ہو گئے، مرعوب ہو گئے۔ آپ یہود و نصارہ کی موسیقی سے، بے حیائی سے، اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور آپ کے دل میں درد ہے اور آپ کے سر میں مغز ہے اور اس مغز کے اندر عقل ہے، اس مغز کے اندر اگر قوت حافظہ موجود ہے تو آپ خود اس بات کا اندازہ کریں کہ ملت کفر کی کوشش، ملت کفر کی صلاحیتیں، ملت کفر کا سرمایہ اور ملت کفر کا سارا زور کس بات پہ لگ رہا ہے؟ اس بات پہ لگ رہا ہے کہ مسلمان ذلیل ہو، مسلمان رسوا ہو، مسلمان نیچا ہو، مسلمان غالب نہ آئے، مغلوب بنے، مسلمان طاغوتی قوتوں کا غلام بن جائے، مسلمان دوسروں کا دست نگر بن جائے، مسلمان
मुअस्सर न रहे, मुतासर हो जाए, ये सारी उनकी सोचें। और इन सोचों का जवाब मैंने उस साहिब कब्र के जुमले से दिया, जिस साहिब कब्र की कब्र से आवाज आई, ये मजहबी लोग, ये मदारस, ये मसाजिद, ये खानकाएं, ये दीनी मराकिज, इनको खिरत की कसवटी पे जांचना मुहाल है। खिरत की कसवटी पे इनको जांचना मुहाल है। ये आप ही सवाल है, ये आप ही जवाब है। मैं वो मदारिस के जिम्मेदारान जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी नजर एक बार फिर ये शेर कहता हूँ, जो लोग हमसे कहते हैं ये क्या इनकलाब बर्पा करेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये अकल की बातें नहीं, ये अकल में आने वाली चीजें नहीं। खिरत की कसवटी पे इनको जांचना मुहाल है, ये आप ही सवाल है, ये आप ही जवाब है। तुमने हजारों को आजमाया, हजारों को देखा, हजारों को कब्र की पातालों में उतारा, लेकिन उसके बावजूद जब तक सूरज रहेगा, जब तक ये निज़ाम कायनात रहेगा, ये दीन इस्लाम भी रहेगा। और दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, एक मजहब का नाम है। जब इस्लाम रहेगा तो मुसलमान भी रहेगा, जब मजहब रहेगा तो मजहब के पैरोकार भी रहेंगे, जब मजहब रहेगा तो मजहब के मानने वाले भी रहेंगे। आखिरी दरख्वास्त ये करूंगा, मेरे भाइयों, यहूद और नसारा और मिल्लत कुफ्र के इस तरह की साजिशी बातों में कभी ना आए। हमेशा ये बात गो के खिताब के अंदाज में नहीं है, हाथ जोड़ के कहूंगा। आपसे मेरी मुलाकात वास्ता रोजाना की बुनियाद पे है, सिर्फ अंदाज वहां और यहाँ और है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, अपना दामन, अपना ताल्लुक अपने उलमा से मजबूत करें, अपना ताल्लुक अपने दीन इस्लाम से मजबूत करें, अपना ताल्लुक अपने मुल्क के पाकिस्तान से मजबूत करें। रब्बे काबा की कसम, ये मुल्क, ये धरती, इसका चप्पा चप्पा हमारा है, इसका जर्रा जर्रा हमारा है। हम इस मुल्क के जर्रे जर्रे के मुहाफिज हैं, हम इसके जर्रे जर्रे को चूमते हुए फख्र महसूस करते हैं। ये मुल्क हमारा, ये मुल्क हमारा, ये मसाजिद हमारी, ये मदारिस हमारे, ये खानकाएं हमारी, ये मजहब हमारा, ये दोस्त हमारे, ये भाई हमारे, ये मुआशरा हमारा, ये सब कुछ हमारा है। मुल्क किसका है भाई? हमारा है, हम इसके मुहाफिज हैं। ये मजमा किसका है? मुसलमानों का है, हमारा मजमा है। ये मस्जिदें किसकी हैं? हमारी हैं। ये मदारिस किसके हैं? हमारे हैं। ये खानकाएं किसकी हैं? हमारी हैं। ये ताजिर किसके हैं? इस मुल्क के हैं तो हमारे हैं। ये ताजिर, यहाँ की हर चीज ये हमारी है और हम इसकी हिफाजत को फर्ज समझते हैं। हम अपने मुल्क की हर जर्रे की, हर चीज की हिफाजत को क्या समझते हैं? फर्ज समझते हैं। इसलिए हदीस पाक के अंदर है, आप कहेंगे शायद ये जज्बात में बातें कह रहा है। हदीस के पाक में है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। अपने मुल्क, अपने घर, अपनी गली, अपने मोहल्ले से, अपनी जगह से, जहां इंसान रहता है, उस जगह से मोहब्बत करना ईमान की अलामतों में से है, ईमान की अलामतों में से है। मेरे भाइयों, मेहमानाने गिरामी कदर, स्टेज की जीनत बनते चले जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके दरमियान और अपने इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मुल्क पाकिस्तान के, मुल्क, एक दफ़ा आप ये लफ्ज़ कहे, मुल्क पाकिस्तान के, कहे मुल्क पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ शुअराए किराम आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान के, अगर ये मुल्क हमारा ना होता तो ये शायर भी हमारे ना होते। ये मुल्क भी हमारा है, ये शायर भी हमारे हैं। ये जो कुर्रा ने तिलावत की, ये कुर्रा भी पाकिस्तानी हैं, ये कुर्रा भी हमारे हैं। उलमा बैठे हैं, ये उलमा भी पाकिस्तान के हैं और ये पाकिस्तान हमारा है, ये उलमा भी हमारे हैं। तो आपके सामने स्टेज की जीनत बनते चले जा रहे हैं। मैंने आपकी समा खराशी की होगी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है। मैं आपका मोहल्लेदार हूँ, आपका साथी हूँ, आपका नौकर हूँ और आपका खादिम हूँ। तो आप हजरात हमारे दर्द
درد دل کو سمجھے نا کہ ہمارے دل میں کیا درد ہے. وہ ہارٹ اٹیک والا درد نہیں ہے بھائی، دین کا درد ہے، دین کا درد ہے. ہم دشمن مسلمانوں کے نہیں، ہم ان لوگوں کے دشمن ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں. آپ ہمارے بھائی، ملک میں رہنے والے سارے لوگ ہمارے بھائی. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ یہود و نصارہ نے جو طوفان برپا کیا ہوا، اس کے مقابلے کے لیے، اس کے توڑ کے لیے مساجدوں کو آباد کرے، مدارس کو آباد کرے، خانقاہوں کو آباد کرے، مذہبی لوگوں کا ساتھ دے، پروگراموں کو اپنے کامیاب کرے. تو یہ درد دل میں نے عرض کیا. آخر میں آخری بار میں آپ تمام حضرات کا، آپ اہل علاقہ ہیں اور جم کر بیٹھے ہیں. میں نے سوچا تھا میں بیان شروع کروں گا تو بیٹھا وہ مجمع بھی چلا جائے گا. آپ کی ذرا نوازی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جانے کے بجائے اور آگے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جانے کے بجائے اور آگے اللہ آپ کو بہترین جزائے عطا فرمائے. تو یہ پروگرام آپ کا ہے، یہ کامیاب بھی آپ ہی نے کرنا ہے اور آپ اس کو کامیاب کر رہے ہیں. میں رب تعالیٰ سے اس شب قدر کی رات میں جہاں ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، دست دعا ہوں رب تعالیٰ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے. رب تعالیٰ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین تو کہتے ہیں، نہ کنجوسی کریں. آج کی رات کنجوسی کی نہیں ہے. رب تعالیٰ آپ تمام کی حاضری کو قبول کرے، آپ کے سننے کو، میرے سنانے کو، میری حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کرے یہ وقت ہمارے اعمال کا اللہ کے ہاں پیشی کا ہو. فرشتے پوچھیں یہ جن کے اعمال نامے لائے ہو یہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہیں اللہ ایک دین کی بات سنا رہا تھا اور باقی دین کی بات وہ کچھ نہیں ہوتا. دوسرے دین کی بات سن رہے تھے، ایک مسجد کی بات کر رہا تھا اور دوسری مسجد کی بات سن رہے تھے. اللہ ایک اپنے ملک کی تحفظ کی بات کر رہا تھا اور ایک مجمع اپنے ملک کی تحفظ کی بات سن رہا تھا. کیا کتنا مزہ ہے. وہ قال اللہ بھی کہہ رہے تھے اور قال اللہ سن بھی رہے تھے. وہ قال الرسول کہہ رہا تھا اور وہ قال الرسول سن رہے تھے. اللہ کرے اس عالم میں ہمارا اعمال نامہ پیش ہو اور قیامت والے دن اللہ کرے ہم ایسے ہی اکٹھے ہو. تو یہ پروگرام آپ کا ہے. بہت سارے احباب ہیں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان کا نام لوں. میرے انتہائی عزیز برادران، محترم حضرات جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، آگے لے کے مختلف مشوروں سے نوازا اور قدم قدم پر ہمارے قدموں میں لغزش آئی، انہوں نے سنبھالا. جگہ جگہ پر ہمیں غلط فہمیاں ہوئی، ذہنوں کو صاف کیا. میں ان تمام حضرات، چاہے ہمارے اس محلے کے چاہے اس محلے کے، رب کعبہ کی قسم میں ان تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، علماء کرام کا، آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس لیے کہ جو ان کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اپنا شکر کی بھی تو اللہ اپنے شکر کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.